السلام علیکم بچوں، یہ لیکچر نمبر 5 ہے۔ داغ دہلوی کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 6 ہے۔ آخری شعر ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے، جو آخری شعر ہوگا اس غزل کا، کیونکہ اس میں تخلص استعمال ہوا ہے۔ تخلص والا جو شعر ہوتا ہے وہ پیپر میں نہیں آتا، تو اس لیے ہمارا یہ آخری شعر ہوگا اس غزل کا۔ داغ دہلوی کہتے ہیں کہ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ اس کا نثری مفہوم ہوگا کہ رقیب کی محفل میں محبوب کو دیکھ کر عاشق کا دل رشک سے جل کر محبوب پر قربان ہو گیا۔ بزم کہتے ہیں محفل کو، عدو دشمن کو، عداوت کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو مراد ہوگی وہ رقیب ہوگی، صورت پروانہ پتنگے کی مانند، گو اگرچہ رشک کہتے ہیں حسد کو۔ اے محبوب، رقیب کی محفل میں تجھے دیکھ کر میرا دل رشک سے پروانے کی مانند جل کر خاک ہو گیا۔ میرا دل اگرچہ حسد سے جلا، لیکن اس نے تجھ پر اپنی جان قربان کر دی۔ یا اس طرح کہ اے محبوب، دشمن کی محفل میں میرا دل پروانے کی طرح رشک سے جل تو گیا، مگر وہ تجھ پر قربان تو ہو گیا۔ اس کی تشریح ہوگی کہ داغ نے اس شعر میں رشک کا روایتی مضمون اپنے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ عاشق محبوب کو دل و جان سے چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ محبوب کے ساتھ کسی اور کا رشتہ محبت استوار ہو۔ اگر ایسا ہو تو شاعری میں رشک مطلب حسد کا مضمون کہلاتا ہے۔ محبوب کی زبان سے غیر کا ذکر سن کر بھی عاشق کے دل میں رشک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بقول شاعر کہ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند بر سبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہے یا عاشق جو ہے وہ محبوب سے اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ اے محبوب، تمہارے منہ سے میں کسی تیسرے کا یا کسی رقیب کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا، یہ مجھے گلہ ہے تم سے۔ کہتا ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی محفل میں غیروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اسے دیکھتے ہی مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی محفل میں غیروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ غیر اس کے محبوب کو دیکھتے ہیں۔ تکلف ہر طرف ناراضگی میں بھی صحیح، لیکن وہ دیکھا جائے کب یہ ظلم دیکھا جائے مجھ سے۔ بعض اوقات عاشق رشک سے اپنی زبان پر محبوب کا نام نہیں لاتا، یعنی وہ خود اپنی ہی ذات پر رشک کرنے لگتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ شعر ہے کہ چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ تشریح طلب شعر میں دوسرا وضاحت طلب پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاشق کی محبوب کے ساتھ پروانہ وار والہانہ محبت ہے۔ پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے، شمع جلتی ہے تو اس کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ارد گرد وہ چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک اس کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے جب تک وہ جل کر اپنی جان قربان نہیں کر دیتا۔ بقول وسیع شاہ کہ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی، کوئی آئے آ کر یہ درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی، ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ چونکہ پروانے میں شمع پر نثار ہونے کی حقیقی لگن اور تڑپ موجود ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی جان جیسی قیمتی شے کو شمع پر قربان کر دیتا ہے۔ یہی حال عاشق کا ہوتا ہے کہ گرچہ محبوب اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، اسے بے وفائی کرتا ہے، غیروں سے ملتا ہے، یوں عاشق ہجر و فراق کی آگ میں جلتا ہے۔ بقول شاعر کے مصیبت عین راحت ہے، اگر عاشق ہو صادق، کوئی پروانے سے پوچھے جلنے میں مزہ کیا ہے۔ داغ کے تشریح طلب شعر میں جو کہانی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ محبوب رقیب کی محفل میں بیٹھا تھا، عاشق بھی اس محفل میں موجود تھا۔ عاشق کے لیے یہ منظر بے حد اذیت ناک تھا، حسد اور رشک سے اس کا دل جل رہا تھا، لیکن محبوب پر اس کا کوئی
بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ محبوب سے یہ محفل چھوڑ دینے کو کہے۔ حسد کی آگ میں جل بھن کر خاک ہو گیا، لیکن زبان سے اف تک نہ کی۔ بقول شاعر، تو آئے تجھے دیکھوں اور جان سے گزر جاؤں، اس آس پہ زندہ ہے اب تک تیرا شیدائی۔ غالب نے بھی کسی حد تک اس طرح بیان کیا اس مسئلے کو کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک۔ اس کی تشریح ایک اور طرح سے بھی ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک عاشق کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے جب اس کا محبوب غیروں کے ساتھ خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ انسان جب محبوب کو غیروں کی محفل میں دیکھتا ہے تو انسان رشک کے مارے جل جاتا ہے، حسد کے مارے جل جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب محبوب غیر کی محفل میں جاتا ہے تو عاشق دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے پیچھے پیچھے غیر کی محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ محبوب کی موجودگی سے غیر کی محفل محبت کرنے والے کے لیے آزمائش گاہ بن جاتی ہے۔ بقول شاعر کے رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دی کوئی دیوار کے ساتھ۔ اب یہاں پر عاشق کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو محبوب ہے وہ غیروں سے ملا ہوا ہے، رقیب کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اس پر کسی کی کوئی نصیحت کام نہیں کرتی۔ شاعر کہتا ہے کہ اب محبت کی وکالت نہیں کی جا سکتی، شہر بھر سے تو عداوت نہیں کی جا سکتی۔ بات یہ ہے کہ کوئی ٹوٹ کے چاہے تو صحیح، ہر کسی سے تو محبت نہیں کی جا سکتی۔ لوح دل پر یہی تحریر لکھی ہے وسیع، عشق والوں کو نصیحت نہیں کی جا سکتی، عشق والوں کو نصیحت نہیں کی جا سکتی۔ اصل میں محبت جذبہ ہی ایسا ہے جس میں شراکت برداشت کرنا ممکن نہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، وہ بھی فقط اسے ہی چاہے، شاید اس لیے بعض اوقات محبت کرنے سے ڈرتا بھی ہے۔ چنانچہ عاشق غیروں کی محفل میں محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ پروانے کی طرح جل کر خاک ہو جاتا ہے، جس طرح پروانے شمع کے گرد اکٹھے ہو کر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک عاشق بھی جب محبوب کو رقیب کے ساتھ دیکھتا ہے تو عاشق کے دل میں رقیب کے لیے رشک کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ عاشق محبوب کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سمجھتا ہے، اس لیے عاشق کو رقیب کی خوش قسمتی پر رشک آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل میں موجود ہر شخص رقیب پر رشک کرتا ہے۔ داغ کا موقف بھی یہی ہے کہ محبوب ہمارے دشمن کی محفل میں موجود تھا، ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ دشمن کی خوش قسمتی پہ ہمیں اتنا رشک آیا کہ ہم پروانے کی طرح جل کر قربان ہو گئے، لیکن یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہوا کہ ہم نے جان تو محبوب پر قربان کر دی ہے۔ اپنی جان قربان کرتے ہوئے ہم دشمن کی محفل میں وفاداری اور جاں بازی کے امتحان میں دشمن سے بازی لے گئے ہیں۔ محبت میں محبوب پر قربان ہو جانے میں ہی محبت کرنے والا اپنی کامیابی محسوس کرتا ہے۔ یوں محبوب کی محفل میں قربان ہو کے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ چلیں جی، داغ دہلوی کی غزل کی تشریح جو تھی وہ ہم نے کر لی ہے۔ یہ ٹاپک آج ختم ہو گیا۔